ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا اس فرش عذاب آنا عبادت شمار فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. خداوند متعال ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کی نسلوں میں عزاداران سید الشہداء کو جاری و ساری رکھے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں خدا سب کو شفا یاب فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں. جو تنگ دست ہیں خدا رزق حلال نصیب فرمائے. اس عظیم الشان ادارے زینبیہ کے ساتھ تعاون کرنے والے مومنین جو دامیں درہمیں سخنیں قدمیں تعاون کرتے ہیں خداوند متعال ان کے گھر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ان کی اس خدمت کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. اس ادارے کے منتظمین، اراکین، والنٹیئر، شرکت کنندگان خداوند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور یہ بھی جو ڈاکٹر قمر عابدی صاحب قبلہ اعلان فرما رہے تھے یقیناً خوش آئند ہے. ماشاءاللہ آپ کی کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے اور متوجہ ہے اور اپنے اس ادارے کے لیے کام کر رہی ہے. جو کر سکتا ہے، جو مال کے ذریعے کر سکتا ہے. خدا نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی رول اور کردار دیا ہے. کسی کو مال کے ذریعے تعاون کرنے کا اللہ نے جذبہ دیا ہے، کسی کو وقت دینے کے ذریعے، کسی کو جانی حوالے سے، کسی کو فقط ایک اچھی بات کہہ دینا ادارے کے لیے، فقط ادارے کے لیے اچھی گفتگو کر دینا. جس کا جو کردار ہے اور وہ ادا کر رہا ہے خدا سب کا قبول و منظور فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور نصرت عطا فرمائے. اس ادارے میں پڑھنے سننے والوں کو سب کو خدا اجر جزیل عطا فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں فرش عذاب بچھی ہے خدا آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. مومنین آج ہماری دوسری نشست ہے اور جس عنوان کو کل ہم نے شروع کیا تھا آج انشاءاللہ ایک قدم آگے بڑھیں گے اور کچھ مطالب اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو آئے کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ جو ہمارا سرنامہ کلام ہے آئے مودت، چونکہ ایام فاطمیہ ہیں اور ان ایام میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس عظیم الشان آیت کا انتخاب کیا جائے کہ جس میں پورے کا پورا دین موجود ہے. ہاں، پورے کا پورا دین اس میں موجود ہو. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر آپ یوں کہیں کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا.
پورے کا پورا دین جو ہے وہ ایک آیت میں مرکوز کر دیا ہے. پورے کے پورے دین کا نتیجہ انبیاء کی محنتوں، کاوشوں، زحمتوں کا ثمر اس ایک آیت میں رکھ دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے میرے قربا سے مودت کرو. اجر رسالت یا اجرت، رسالت کی اجرت، اگر آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسالت کی اجرت. اجرت کے بغیر آپ کو پتہ ہے کوئی کام قابل قبول نہیں ہے، کوئی کام جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ بہترین ادارہ بنوایا، جب آپ نے کسی کانٹریکٹر سے یا کوئی بھی مسجد یا امام بارگاہ بنوایا جا رہا ہو، کسی کانٹریکٹر سے کہیں ہمیں یہ ادارہ بنا دیں، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں. آپ ایک ادارے کو بنانے میں، مسجد کو بنانے میں کتنی اجرت لیں گے؟ وہ آپ کو ایک رقم بتا دیں کہ اتنی میں اس کی اجرت لوں گا، آپ کو مسجد بنا دیں گے. اب جب وہ مسجد بن جائے اور وہ آئیں جی کہ آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے، مسجد ہم نے بنا دی ہے، میری اجرت دیں، تو آپ کہیں بھئی یہ تو خدا کا گھر بنایا، خدا سے اجرت لو. آپ نے میرا گھر تھوڑا بنایا جو میں اجرت دوں، آپ نے گھر خدا کا بنایا ہے، خدا سے اجرت لو. اب آپ نے اس کانٹریکٹر کی، اس انجینئر کی اجرت نہیں دی. شریعت کہتی ہے کہ وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ آپ نے اجرت نہیں دی. اب وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب وہ جگہ غصبی ہے. آپ لباس سلواتے ہیں، میں نے ایک لباس سلوایا اور جب درزی سے وہ لباس میں لے کر آیا تو اس نے کہا جی حضور اتنے پیسے بنتے ہیں جو میری اجرت ہے، جو میری مزدوری ہے. ہم نے کہا بھئی اب تو لباس تیار ہو گیا ہے، لہٰذا اجرت ہم تمہیں نہیں دے رہے. اب شریعت کہتی ہے کہ وہ لباس پہن کر کہ جس کی آپ نے مزدوری نہیں دی، جس کی آپ نے اجرت نہیں دی، بنانے والے کو جس کا آپ نے اجر نہیں دیا، اب آپ اگر وہ لباس پہن کر نماز پڑھیں گے، شریعت کہتی ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اب سمجھیے کہ اجر رسالت کیا ہے، رسالت کا اجر کیا ہے. یہ تو میں نے ایک عبادت کی مثال دی کہ ایسی جگہ کہ جس کی اجرت نہ دی جائے وہاں پڑھی جانے والی نماز قابل قبول نہیں ہے. ایسا لباس جس کی اجرت نہ دی جائے اس لباس میں پڑھی جانے والی نماز قابل قبول نہیں ہے. یہ تو ایک عمل کی اجرت ہے. نماز ایک عمل ہے، نماز پورے کا پورا دین نہیں ہے. دین کے اندر ایک عمل ہے کہ جس کا نام نماز ہے. آپ نے پورے دین میں سے ایک عمل کی اجرت نہیں دی، خدا کہتا ہے تمہاری نمازیں قبول نہیں. اب رسول نے صرف نمازیں تو نہیں سکھائی ہیں. رسول اللہ نے ہمیں صرف نمازیں نہیں بتائی ہیں، نمازیں رسول اللہ نے سکھائیں. نمازوں کی اجرت دیں گے تو نمازیں قبول. رسول اللہ نے روزے بتائے، روزہ رکھیں گے اجرت دیں گے تو روزہ قبول. رسول اللہ نے حج کرنا بتایا اور سکھایا، حج کی اجرت دیں گے تو حج قبول. رسول اللہ نے سچ بولنا سکھایا، سچ بولیں گے لیکن اجرت دیں گے تو آپ کا سچ قبول. تو اگر آپ نے رسالت کی اجرت نہیں دی تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور وہ اجرت ہے محمد و آل محمد کی مودت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. اور قرآن حکیم صرف شیعوں کے لیے نہیں اترا، پوری ملت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. قرآن حکیم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہر ایک کو متوجہ کر رہا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے اے دین اسلام پر عمل کرنے والو، تمہاری عبادتیں قبول تب ہوں گی جب ان عبادتوں کی اجرت عطا کرو گے. اجرت عطا کرو، اجرت دو گے تو عبادتیں قبول ہیں. بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہو کہ پورے کے پورے دین کی روح، پوری عبادتوں کی روح کا نام مودت اہل بیت ہے. عبادتوں میں وہ روح ہے تو عبادتیں قبول ہیں.
اچھا دین کے اندر بے شمار عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر نہیں، یہ سب دین کا حصہ ہیں، اخلاقیات، عبادات، معاملات، یہ سارے کا سارا ایک دین کا گلدستہ ہے۔ دین فقط نمازوں کا نام نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے دین کو مصلی تک بنا لیا ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مصلی پر جو ایک 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم گزارتے ہیں وہ ہمارا دین ہے۔ ہم دیندار مصلی پر ہوتے ہیں، اور جو ہی مصلی سے ہم اترتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ دین تو شروع تب ہوتا ہے کہ جب آپ وہ 2 رکعت مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ نماز، وہ 2 رکعت اصل وہ نماز نہیں، روح نماز تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب وہ جو آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے کیا آپ کو دیندار بناتی ہے، یا نماز پڑھنے کے باوجود آپ دیندار نہیں بنتے؟ تو روح عبادت ہے، ہر چیز کے اندر ایک عبادت ہے اور روح ہے، لیکن ہر عبادت کی اپنی اپنی شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کی شرائط ہیں۔ اب جیسے میں مسافر ہوں، میرا یہاں پر سین انٹونیو میں 10 دن کا قیام نہیں، شریعت کہتی ہے کہ اب آپ کی عبادت جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی۔ 4 رکعت نماز کو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، چونکہ آپ مسافر ہیں۔ مسافر ہے روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر استطاعت نہیں ہے، حج کے لیے حکم ہے کہ نہیں تمہاری استطاعت نہیں ہے تم حج نہ کرو۔ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم پر تو حج کے لیے جب اپنے آپ کو سہولت دینا چاہتے ہیں، مولانا ہم تو حج پر اس لیے نہیں جاتے کہ حج ہم پر واجب نہیں ہے۔ ویسے یو ایس میں رہنے والوں پر تقریباً سب پر حج واجب ہو جاتا ہے، یہ نہ سمجھیں۔ سال کے اندر جب آپ کو ٹیکس ریٹرنز آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آپ پر حج واجب ہو، نہ کریں، تعویلیں نکالیں، یا اپنی مرضی کے مولانا سے مرضی کا فتویٰ لینے کی کوشش کریں۔ بعضوں کا یہ بھی ہو جاتا ہے نا، مولانا استخارہ کریں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ استخارہ جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے، مولانا ایک بار پھر کریں۔ پہلے کہہ دیں کہ مولانا میری مرضی کا نتیجہ دے مجھے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ماننا نہیں ہے چلیں، حج تو صاحب استطاعت پر ہے، حج کے لیے تو چلیں $7,000-8,000 خرچ ہوتے ہیں، نماز پر تو کوئی ڈالر خرچ نہیں ہو رہا ہے، گھر میں کم از کم نماز ہی پڑھ لیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر عبادت کی شرائط ہے، ہر ایک پر ہر ایک طرح کی نماز نہیں ہے۔ سفر میں ہے نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہو جائے گی، سفر میں ہے روزہ آپ کا قصر ہو جائے گا، استطاعت نہیں ہے حج پر آپ نہیں جا سکتے، بیمار ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ ہر چیز میں رخصت ہے، ہر چیز میں چھوٹ ہے، ہر چیز میں رعایت ہے، ہر عبادت میں رعایت ہے۔ ایک واحد مودت آل محمد ہے جو بیمار پر بھی واجب ہے، جو مسافر پر بھی واجب ہے۔ یہ روح عبادت ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں مسافر ہوں میں تو مودت نہیں کروں گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں۔ تو ہر عبادت میں رخصت ہے، لیکن یہ چونکہ روح عبادت ہے، پورے کا پورا دین مودت کے اندر ہے، لہذا دین شریعت جو ہے وہ ایک خاص عمر سے اس کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچی 9 سال کی ہے، شریعت کہتی ہے اب حجاب تم پر واجب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہماری بہنیں 9 سال کا انتظار ہی کریں کہ 9 سال کی بچی ہوگی تو حجاب کرائیں گے۔ لڑکا 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز تب ہی پڑھے کہ جب وہ 14 یا 15 سال کا ہو جائے، بالغ ہو جائے، واجب تب ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اسے اس سے پہلے اس کا عادی بنانا، 4-5 سال کی بچی کو حجاب کرانا شروع کرائیں گے، اس کی عادت بن جائے گی، اور جب وہ بچہ یا بچی بالغ ہے تو اس کی وہ عادت پختہ ہو چکی ہوگی۔ یہ شریعت ایسی چیز نہیں ہے کہ بچہ 15 سال کا ہوا آپ نے سوئچ آن کر دیا تو وہ دیندار بن گیا۔
9 سال کی عمر تک آپ نے بچی کو نہ خدا کا بتایا، نہ رسول کا بتایا، نہ امام بارگاہ کا بتایا، نہ دین و دیانت کا بتایا. اب آپ نے کہا کہ 9 سال کی ہو گئی ہے تو یہ خود سے باحجاب بھی بن جائے گی، دیندار بھی بن جائے گی، نمازی بھی بن جائے گی. تو خود سے کوئی عمل ہونے والا ہر چیز کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. تو دین اور شریعت میں ایک حد ہے. بچی 9 سال کی، اب شریعت اس پر لاگو ہے، اب اس نے شریعت پر عمل کرنا ہے. لڑکا 14 یا 15 سال کا، اب وہ بالغ ہے، اب شریعت کے احکام اس پر لاگو ہوں گے. اگر آپ مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ شریعت کے احکام ایک مخصوص عمر میں جا کر لاگو ہوتے ہیں، مودت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. وہ بچہ آغوش مادر میں ہے تو بھی مودت اس پر ہر عبادت، چونکہ یہ روح عبادت ہے. مودت آل محمد، محبت اہل بیت کے ساتھ متمسک ہونا، یہ روح عبادت ہے. لہٰذا یہ بچہ شکم مادر میں ہے تو بھی اس پر مودت واجب ہے، وہ آغوش مادر میں ہے تو بھی اس پر مودت واجب ہے، چونکہ یہ تمام عبادتوں کی روح ہے. اچھا، کل آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. آج ذرا اس کی تھوڑا سا ڈیفینیشن اور انداز سے کر دوں. محبت اور مودت ظاہراً دو ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن بنیادی ایک فرق ہے. محبت کا تعلق ہے دل کے ساتھ. محبت ایک جذبہ ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. اچھا جذبہ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جیسے ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی کے اندر بھی ایک رشتہ ہے. ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اسی طرح محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اچھا، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ محبت بڑھتے بڑھتے اس کمال پر پہنچتی ہے کہ مودت بن جاتی ہے، اب اس کا تعلق فقط دل کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ بھی اس کا تعلق. محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، فقط دل میں محبت ہے، آپ کہیں گے محبت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فلاں کی محبت میرے دل میں ہے وہ مودت بھی ہے. نہیں، مودت کا تعلق ایکشنز کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے. محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. خدا نے قرآن میں محبت نہیں مانگی، کریں تو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن مانگا کیا ہے؟ مانگا مودت ہے. پیغمبر اکرم سے سوال جو کیا گیا وہ کیا؟ محبت نہیں، محبت کا سوال نہیں، سوال ہوا مودت کا. مطلب یہ ہے کہ جب وہ محبت بڑھتے بڑھتے مودت بن جائے تو قابل قبول ہے. توجہ فرما لیں، فقط محبت ہے، فقط دعویٰ ہے تو کافی. وہ دعوی محبت جب مودت میں تبدیل ہو جائے، مثال کے طور پر ایک مثال دوں. آپ گھر میں موجود ہیں، آپ مجلس دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آن لائن بھی چیزیں جا رہی ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کر، اپنے لیونگ روم میں بیٹھ کر اس مجلس کو کہ جو آپ ہی کے شہر میں امام بارگاہ کے اندر منعقد ہو رہی ہے، آپ اس لائیو براڈ کاسٹ کی جانے والی مجلس کو جو آپ ہی کے محلے میں ہو رہی ہے، آپ ہی کے شہر میں ہو رہی ہے، آپ اسے گھر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ محبت ہے. توجہ ہے؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، اور جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں محبت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو دیکھ رہے ہیں انہیں محبت تو ضرور ہے، انہیں محبت یقیناً ہے، تبھی تو دیکھ رہے ہیں. محبت نہ ہوتی تو نہ دیکھتے. لیکن گھر میں بیٹھ کر دیکھنا محبت ہے، چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. لیکن اب میں کیا کروں، قرآن محبت نہیں مودت مانگتا ہے. قرآن نے مانگی ہے مودت، اور مودت کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، مودت کا تعلق ہے ایکشن کے ساتھ، مودت کا تعلق ہے کچھ کرنے کے ساتھ. جو محبت آپ کو گھر سے نکال کر امام بارگاہ میں نہ لا سکے،
اس کا مطلب ہے وہ محبت ہے لیکن مودت میں تبدیل نہیں ہوئی. خدا نے مانگی ہے محبت کی بجائے مودت, لہذا مودت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. جب آپ اہل بیت کی محبت میں ادارے میں آ گئے, امام بارگاہ میں آ گئے, اب آپ نے اس محبت کو ظاہر کیا ہے. وہ محبت جو دل میں تھی اس کے اظہار کا نام مودت ہے, اس کو ظاہر کرنے کا نام مودت ہے. چونکہ وہ محبت کی جو چھپی ہوئی تھی, وہ جذبہ کے جو چھپا ہوا تھا, اس محبت کو آپ نے ظاہر کیا. آپ کے دل میں تھی خدا کی محبت, آپ کو وہ محبت لے آئی مصلی عبادت پر, اب وہ مودت بن گئی, عمل میں آ گئی نا. وہ محبت آپ کو مصلی عبادت پر لے آئی, وہ محبت مودت بن گئی. آپ کے دل میں تھی اہل بیت کی محبت, وہ آپ کو مجلس حسین میں لے آئی, اب وہ محبت مودت بن گئی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا خدا نے رسول سے جس چیز کا سوال کروایا ہے وہ سوال ہے مودت کا. اب جو محبت ہمیں مودت میں تبدیل ہوتی نظر نہ آئے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے. بعض افراد پھر بعض چیزوں پر توجہ نہیں دیتے, وہ بعض دین میں شارٹ کٹس بھی آ گئے ہیں, اور بعض چیزوں پر جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی. ہر چیز کی ایک شرط ہے, اور اعمال کی قبولیت کی شرط مودت اہل بیت ہے. مودت اہل بیت ہے تو تمام اعمال قبول ہوں گے. نمازیں, تمام آپ کا دین, سارے کا سارا دین. وہ کہتے ہیں کہ دو دوست آ رہے تھے نماز کے لیے, جیسے 1 بجے اگر جماعت کا ٹائم, انہیں کہا گیا کہ 1 بجے نماز شروع ہو جائے گی, تو وہ آئے, اور جب وہ آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. اب انہوں نے جلدی سے اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے وضو کا بھی انتظار نہ کیا, وضو کرنا بھی گوارا نہ کی, جلدی سے نماز میں شامل ہو گئے. اور جب نماز مکمل ہو گئی تو کہتے ہیں اگر وضو کے چکر میں رہتے تو جماعت نکل گئی تھی. اگر وضو کرنے کے اس میں رہتے تو جماعت نکل گئی تھی. یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو بہت انہوں نے تگ و دو کی, لیکن اس جماعت کی جو شرط ہے, اس نماز کی جو شرط ہے, اس پر توجہ. عمل پر زور ہے, اس عمل کی جو شرط ہے, جو اس عمل کی روح ہے, وہ نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے. جو نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے وہ نماز قبول نہیں ہے, اور جو عمل مودت آل محمد کے بغیر کیا جائے وہ عمل قبول. آپ ماشاءاللہ سب نمازی ہیں, ملت جعفریہ اور علی حیدر کرار کے ماننے والے سارے نمازی ہیں. علی کا ماننے والا کوئی بے نماز نہیں ہوتا. وہ ایک نوجوان تھے, وہ ذرا نمازوں میں سستی کرتے تھے, تو مولانا نے ان سے کہا کہ بھئی آج کے بعد جو ہے وہ اگر تم نمازوں میں باقاعدگی سے آیا کرو گے تو ہر نماز کے بدلے میں تمہاری کچھ فائنینشیل مدد کیا کروں گا. مثال کے طور پر جیسے ہر نماز کے بعد $20 دے دیا کروں. تو انہوں نے کہا آج کل تو بدقسمتی یہی ہو گئی ہے کہ انسان فائدہ دیکھتا ہے, اس کے پیچھے میرا فائدہ کیا ہے. حالانکہ اگر انسان دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ, چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میٹیریلسٹک لوگ, ہم ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں. what do I get out of this, ابھی مجھے کیا ملے گا, یہ کروں گا تو کیا ملے گا, یہ کروں گا تو کیا ملے گا, یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا. چونکہ ہم فوراً فائدہ چاہتے ہیں, ابھی کیا ملے گا. اور ابھی تو چلے ملے نہ ملے, یہ دنیا 50 60 70 سال کی گزر جائے گی. وہ دنیا کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, وہاں پر ایک ایک نیکی کا بھی بہت اجر ہے, اور وہاں ضرورت بھی زیادہ ہے. لہذا وہاں کے لیے جو انویسٹ کرتے ہیں, جب وہاں پر اس کا اجر ملے گا تو انسان اس دنیا کی سختیاں بھول جائے گا. لہذا آپ میں سے جو ڈونیشنز دے رہے ہیں, وہ یہاں پر جو مل رہا ہے وہ تو مل رہا ہے, وہاں جو اجر ملے گا اصل میں وہ اجر چاہیے, اور یہاں تو ملے گا ہی ملے گا. تو مولانا نے کہا کہ ہر نماز کے بدلے میں تمہیں فار ایگزامپل کچھ پیسے دے دیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی, اب تو دورے فائدے ہوئے, ایک تو نماز بھی پڑھ لیں گے اور دوسرا پیسے بھی ملیں گے. وہ آنا شروع ہو گئے.
تقریباً 30 دن ماشاءاللہ باقاعدگی سے انہوں نے نمازیں پڑھی. جب مہینہ پورا ہو گیا تو مولانا کے پاس آئے, کہا حضور مہینہ ہو گئے, آپ دیکھتے ہیں میں ماشاءاللہ سب سے پہلے آ جاتا ہوں اور ٹائم سے آتا ہوں اور ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں. تو مولانا نے کہا بھائی کون سا وعدہ, میں نے تو تمہیں نمازی بنانے کے لیے, تمہارے بھلے کے لیے ایک بات کی تھی تاکہ تم نمازی بن جاؤ, تمہارا فائدہ ہے. اس نے کہا اچھا کچھ نہیں دینے والے؟ انہوں نے کہا حضور بنتا ہی نہیں ہے. کہا اچھا پھر میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھی. اگر آپ نے تو میں نے بھی. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو عبادت کی شرط ہے, جو روح عبادت ہے, اگر وہ ہی نہیں ہے تو اس عبادت کی قبولیت نہیں ہے. مودت اہل بیت عبادات کی قبولیت کی دلیل ہے. اور یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ اہل سنت کی نمازیں ہوں, ملت تشیع کی نمازیں ہوں, اہل سنت کا حج و زکوٰۃ ہو, شیعہ کا ہو, کسی فرقے کا ہو, روح عبادت مودت آل محمد ہے, چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. اور اہل بیت سے بغض کے ساتھ اگر عبادتیں کی جائیں تو وہ عمل قبول نہیں ہے. خود پیغمبر فرماتے ہیں علی حیدر کرار کے حوالے سے, یا علی اگر کوئی اتنا عبادت کرنے والا ہو کہ سارا دن روزے سے رہے, ساری رات قائم اللیل ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو, اور اتنا سخی ہو کہ کوہ احد پہاڑ جتنا سونا اور چاندی راہ خدا میں صرف کر دے, صفا و مروہ کے بیچ میں سعی کرتے ہوئے بے گناہ قتل ہو جائے, اتنی عبادتیں کرنے والا, اے علی اگر تیری محبت, تیری ولایت, تیری مودت کے بغیر کر رہا ہے, لم یشم رائحۃ الجنہ, جنت جانا تو دور, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن. وہ جنت کی ولایت نہیں ہے, مودت نہیں ہے, اہل بیت کی محبت نہیں ہے, اہل بیت کے ساتھ متمسک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پھر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ بعض افراد جو ہیں وہ روزی جیسے بھی آئے, حلال طریقے سے آئے, حرام طریقے سے آئے, اس کو جسے کالا دھن کہا جاتا ہے, اس کو وائٹ کرنے کے لیے پھر ٹیکس دیا جاتا ہے کہ یہ وائٹ ہو جائے. اور بعض افراد تو حرام سے کما کر بڑے بڑے محلات اور پیلس بنا کر اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل. یہ اللہ کا فضل نہیں, اللہ تو حلال دیتا ہے, خدا حرام نہیں تو. یہ حرام آپ کی سیاہکاریاں ہیں, یہ اللہ کا فضل نہیں. اللہ تو حلال دیتا ہے, وہ تو حلال دینے والا ہے. اللہ کا فضل حلال میں ہے, حرام میں نہیں. اچھا بعض لوگ حرام کما کر پھر اسے نیک کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں. مثلا حرام کے ذریعے سے مال کمایا اور پھر اس کو کہا جی کہ میں تو چیریٹی کر رہا ہوں اور میں یہ فلان ایک کام کر رہا ہوں اور میں نے تو یہ کام کر دیا اور میں نے وہ کام کر دیا. نہیں, مولا علی فرماتے ہیں فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. حرام کے پیسے میں تو حساب ہے ہی نہیں, وہ تو سیدھا عذاب ہے, حساب حلال میں ہے. مولا فرماتے ہیں اس دنیا سے میں علی کیوں محبت کروں کہ جس دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہی. حلال کمائیں گے تو حساب دینا ہے, اور اگر حرام ہوگا تو اس پہ عذاب ہی عذاب ہے. اچھا بعض افراد جب حرام کی دولت کو اکٹھا کر لیتے ہیں, مال اکٹھا کر لیتے ہیں, تو اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے پھر ٹیکس دیا جاتا ہے. ابھی پاکستان کی بھی خبریں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ یہ حکومت جو آج کل ہے, انہوں نے بڑے بڑے افراد کو کہ جنہوں نے بڑا پیسہ کمایا تھا, عدالتوں میں کیس چلے اور کہا گیا کہ اگر اتنے دے دو گے تو باقی کو لیگلائز کر دیں گے. تو یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے بلیک منی کو وائٹ کرنا ہے تو ٹیکس دینا ہوگا, اور اگر ٹیکس نہیں دیتے تو وہ پیسہ کالا پیسہ تصور کیا جائے گا, وہ وائٹ نہیں ہوگی. اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ مودت آل محمد کیا ہے. وہ مودت کہ جو ولایت کے بغیر ہے, وہ عبادت کہ جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ہے, وہ گویا کالے دھن کی مانند ہے. وہ ایسی عبادت کی مانند ہے کہ جو سیاہ عبادت ہے.
وہ ایسی عبادت کی مانند ہے کہ جس میں نورانیت نہیں ہے، وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں روشنی نہیں ہے، وہ ایسی عبادت ہے کہ جو درجے قبولیت پر پہنچنے والی نہیں ہے۔ ادھر آپ نے ٹیکس دیا، ادھر آپ نے اجرت دی، ادھر آپ نے اس کا اجر دیا، اب وہ ٹکرے نہیں رہی، نماز بن گئی ہے۔ اب وہ اب وہ نماز لیگلائز ہوئی ہے چونکہ آپ نے اس کی اجرت دی ہے۔ اجرت نہ دی تھی تو وہ ٹکریں تھی، اجرت دی ہے اب وہ نماز ہے۔ اجرت کے بغیر، اجر رسالت کے بغیر روزہ رکھیں گے تو بھوک ہڑتال ہے، روح نہیں ہے۔ اجرت دے کر اجر رسالت مودت آل محمد کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ اجر رسالت کے بغیر حج کریں گے تو وہ سیر و سیاحت ہوگی۔ اجر رسالت کے بغیر طواف کریں گے تو وہ کعبے کے چکر نہیں، وہ آپ کے نصیب کے چکر ہوں گے۔ چونکہ روح نہیں ہے، اجر نہیں ہے، وہ اللیگل ہے۔ لیگل کب ہوگی؟ جب آپ اس کی اجرت دیں گے، اب وہی عمل آپ کا قابل قبول ہو گیا ہے۔ لہذا پورے دین کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کی اجرت دیں گے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اجرت کیا ہے؟ مودت محمد و آل محمد۔ ایک درود پڑھیے۔ توجہ فرمائیں۔ اب اس گفتگو کو کل کی گفتگو کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ جب حضرت جبرائیل نے کیا سوال کیا تھا اللہ سے، یا رب ومن تحت الکساء، یہی سوال ہوا تھا نا، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور خدا نے دکھانا تھا ان کو جن کی مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ توجہ، تو خدا نے تعارف کروایا ان کا کہ جو چادر کے نیچے تھے۔ اب الفاظ پر غور فرمائیے۔ حضرت جبرائیل کا سوال یہ تھا، یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ جواب کیا ملا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو جواب کیا دیا؟ ہم اہل بیت النبوت۔ ابھی آپ نے حدیث کے ساتھ پڑھی ہے نا، ہم اہل بیت النبوت ومعادن الرسالت۔ آج ذرا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی سن لیجئے۔ اب آپ حدیث کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے، آپ کو لطف آئے گا۔ ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ اے اللہ، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ کیوں کہا ہم اہل بیت النبوت؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں؟ کہا یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ خدا کو بھی اس بات کا یقیناً علم تھا، چونکہ علم کا خود خالق خدا ہے۔ خدا جانتا تھا ایک وقت آئے گا لوگ نبی کے گھر والوں میں بہت سے لوگوں کو شامل کرنا شروع یہ بھی نبی کے گھر والے، یہ بھی نبی کے گھر والے، وہ بھی نبی کے گھر والے۔ تو لوگ نبی کے گھر والوں میں بڑے لوگوں کو شامل کریں گے۔ تو خدا نے چونکہ قربا کا جن کی مودت واجب تعارف کرانا تھا، فرمایا ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ اے خدا بتا تو صحیح نبی کے گھر والوں میں اور نبوت کے گھر والوں میں فرق کیا ہے؟ کہا تجھے اس بات کا علم نہیں؟ جو نبی کے ساتھ ہوں وہ نبی کے گھر والے ہیں، اور جن کے ساتھ نبی ہو وہ نبوت کے گھر والے ہیں۔
نبی کے ساتھ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ نبی کہے میں تمہارے ساتھ، ہاں یہ کمال یہ ہے کہ نبی کہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نبی کے ساتھ بیٹھنا، نبی کے ساتھ کھڑے ہونا، نبی کے ساتھ سو جانا کوئی کمال کوئی کمال نہیں۔ تو جو فرمائی کمال کیا ہے کہ نبی کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ یہ دعویٰ ہماری طرف سے ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ دعویٰ اپنے مقام پر اپنے کمال تک پہنچے۔ کمال تو یہ کہ علی کے ہاں تو میرا ہے، ہاں میں لاکھ ڈنڈورا پیٹتا رہوں میں علی والا ہوں، میں مومن ہوں اور میں علی کا سب سے بڑا محب ہوں، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ علی کے ہاں یہ میرا، اس مقام تک پہنچنا چاہیے۔ اور وہ مقام کب ملے گا؟ جب محبت مودت میں علی والا جو ہے وہ اس مقام پر ہوتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہہ دینا، آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے خدا کے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دی ہے۔ ہاں، ایمان کو ناپنا کس کا کام ہے؟ بندے کا کام نہیں ہے۔ کون کتنا مومن ہے، بڑا مومن ہے، چھوٹا مومن ہے، کس کا ایمان کتنا ہے، کس کا ایمان کم ہے، کون زیادہ ایمان والا ہے، کون زیادہ مومن ہے، کون کم مومن ہے۔ آج کل یہ ڈگریاں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی؟ دی جاتی ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں مقصر ہے، کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ ایمان کے نچلے درجے پر ہے، وہ گھٹاتا ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں غالی ہے، غلو کرتا ہے، کیا مطلب؟ کہ یہ بڑھا دیتا ہے۔ بھئی آپ کے پاس کون سا آلہ ہے کہ آپ نے ماپ لیا ہے کہ کون گھٹاتا ہے کون بڑھاتا ہے؟ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ آپ نے کیسے میئر کر لیا کہ کون گھٹا رہا ہے، کس کا ایمان کم ہے، کس کا ایمان زیادہ ہے؟ یہ اختیار آپ کا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہر وہ کہ جو مودت آل محمد کا دعویٰ کرتا ہے اس کا احترام بھی کریں، اس کی عزت بھی کریں اور اسے سر آنکھوں پہ بٹھائیں۔ کسی کا ایمان ماپنا، کسی کو مقصر غالی کی ڈگری دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی معرفت ہے، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا لیول ہے۔ حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، حضرت ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں۔ ابو ذر کی اپنی معرفت، سلمان کی اپنی معرفت، لیکن مجھے تو کوئی ایک روایت نہیں ملی کہ ابو ذر نے سلمان کو غالی کہا ہو کہ میں 9ویں پہ ہوں یہ 10ویں پہ، اور یا سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا ہو۔ ہر ایک کی اپنی معرفت ہے، ہر ایک کا اپنا۔ تو علی والا کون ہے؟ مودت آل محمد والا کون ہے؟ کہ جس کی محبت اسے مودت تک کا سفر کرا دے۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟ یا رب ومن تحت القصا، اے اللہ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ کہا ہم اہل بیتن، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ رسالت کی کان ہیں۔ اور پھر خدا نے جو تعارف کرایا، اللہ اکبر، جن کی مودت کو خدا نے واجب قرار دیا ان کا تعارف کچھ یوں کرایا، انی ما خلقت سماء مبنیتا۔ اے جبرائیل سنو، یہ جو مودت والے ہیں، یہ جو چادر کے نیچے ہیں، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء۔ اے جبرائیل، یہ جو مودت والے ہیں، اگر میں انہیں نہ بناتا، یقین کرو میں یہ دریا نہ بناتا، یہ سمندر نہ بناتا، یہ ہوائیں نہ چلاتا، یہ پھولوں میں خوشبو نہ ہوتی، یہ پرندے نہ چہچہاتے، یہ سورج نہ چمکتا، یہ چاند نہ دمکتا، یہ ستارے نہ ٹمٹماتے، یہ نظام کائنات نہ بناتا اگر مودت والوں کو نہ بناتا۔ اے جبرائیل، ہاں یہ سارا ان کے لیے بنایا ہے،
मवद्दत वालों के लिए बनाया है, जिनकी मवद्दत को मैंने वाजिब करार दिया। ये पूरे का पूरा निजाम इनकी मोहब्बत में खल्क हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और कल अर्ज किया था ना कि मवद्दत वालों का मरकज कौन है? जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद भेजिए। हदीस कुदसी के जुमले, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर तुम्हें ना बनाता कोई चीज ना बनाता। फिर फरमाया लौला अली लमा खलक़तु, ए हबीब अगर अली को खल्क न करता तो आपको भी खल्क न करता। अल्लाह अकबर। अब समझिए मरकज़े अहले बैत जो बीबी है उसका मकाम क्या है। खुदा फरमाता है लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, ए हबीब अगर नूरे फातिमा न खल्क करता, न अली को बनाता, न मुस्तफा तुम्हें बनाता। ये मवद्दत वाले हैं, इनके सदके में निजाम बना, इनके सदके में जिंदगियां हैं, इनके सदके में ये निजाम शमसी व कमरी चल रहा है, इनके सदके में रिज्क मिल रहा है, इनके सदके में पूरा ये निजाम मौजूद है। और यही वो मवद्दत वाले हैं जिन पर दरूद पढ़ना वाजिब करार दिया गया। सारी दुनिया दरूद पढ़ती है, मवद्दत वालों पर दरूद है। सब एक जैसे नहीं है। जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया उन पर दरूद पढ़ा जाता है। और मवद्दत वालों का मकाम कितना बुलंद है, इनकी अज़मतें कितनी ज्यादा हैं कि जब मवद्दत वालों का जिक्र आता है तो खुदा ये कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ए मलाइका और मैं खुद खुदा भी अपने फरिश्तों के साथ इन मवद्दत वालों पर दरूद भेजता हूं। ए ईमान वालों, तुम अपने आप को खुदा से और मलाइका से बेहतर न समझना। जब मवद्दत वालों पर खुदा दरूद भेजता है, उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तो तुम्हें भी चाहिए कि इन पर दरूद भेजो। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतरीन सरवर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मवद्दत वालों पर दरूद है और बाकी सारे दरूद पढ़ने वाले हैं। एक जैसे तो ना हुए। मवद्दत वालों को लायके दरूद करार दिया है। एक जुमला सुनिए और आपकी ज़हमत तमाम। तो जब यहां तक तारुफ पहुंचा तो हजरत जिब्राइल एक जुमला अर्ज करते हैं और फरमाते हैं या रब्बे आता अज़नुली अन अहबिता इलल अर्ज़ ले अकूना माअहुम सादिसा, ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं जमीन पर नाजिल हो जाऊं, मैं भी चला जाऊं, ले अकूना माअहुम सादिसा, ताकि इन पांच में मैं छठा हो जाऊं। एक दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। जिब्राइल ने अल्लाह से इजाजत ली और जमीन पर नाजिल हुए। खुदा ने कहा अताज़नुलक, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। अब जब हजरत जिब्राइल दर सैयदा पर आए, अल्लाह अकबर, इस दरवाजे की इज्जत को समझे, इस दरवाजे के मकाम और मर्तबे को समझे। आकर जिब्राइल ने कहा ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह आप पर दरूद व सलाम भेजता है। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल अलीयुल आला युक्रिउका सलाम व तहियत वल इकराम। अल्लाह आप पर दरूद भेज रहा है। ए मवद्दत वालो, खुदा आप पर सलाम भेज रहा है और खुदा ने मुझे इजाजत दी है कि मैं नाजिल हो जाऊं। हल ताज़नुली या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप भी मुझे इजाजत देते हैं? मैं कहूंगा जिब्राइल, जब खुदा से इजाजत ले ली थी, खुदा ने तो इजाजत दे दी थी ना कि जाओ इन पांच में छठे हो जाओ। मैं कहूंगा ए जिब्राइल, जब खुदा से इजाजत ले ली थी तो आप फिर यहां आकर इस दरवाजे पर आकर फिर क्यों इजाजत ले रहे हो? अजब नहीं जिब्राइल आवाज दें, तुम्हें नहीं पता इस दरवाजे की इज्जत क्या है। तुम क्या जानो इस दरवाजे का मर्तबा क्या है। जहां मुझ जैसा फरिश्ता, जिस दरवाजे पर सैयदुल मलाइका अल्लाह की इजाजत के बावजूद रुक जाए और अल्लाह की इजाजत के बावजूद इस घर वालों से इजाजत ले
میں کہوں گا اے جبرائیل تم تو اجازت مانگ رہے ہو، لیکن نبی کو دنیا سے گئے فقط 3 دن ہوئے تھے۔ وہ دروازہ جس دروازے پر اللہ کا نبی رک جایا کرتا تھا، وہ دروازہ جہاں پر جبرائیل اجازت لیتے تھے، عزادارو اب اجازت نہ لی گئی، اسی دروازے پہ آگ اکٹھی کی گئی، اسی دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا گیا، عزاداروں کہا گیا دروازہ کھولا جائے، اندر سے مودت والی بی بی دروازے پہ آتی ہے، کہتی ہیں ہٹ جاؤ، جانتے نہیں یہ کون سا دروازہ ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس دروازے کی عزت کیا ہے؟ اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے، باہر سے آواز آئی وَإِن رہتی ہے تو رہتی رہے۔ عزادارو بی بی نے کہا اس گھر میں تو حسن و حسین بھی رہتے ہیں۔ عزادارو باہر سے آواز آئی وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہے۔ میں کہوں گا کوئی ایک دکھ تھا بنت پیمبر کا، نہیں زہرا کا احترام نہ کیا گیا، اس گھر کا احترام نہ کیا گیا، اس دروازے کا احترام نہ کیا گیا۔ عزادارو بہنوں کے بھائی سلامت رہیں۔ عجیب قسمت تھی ایک نبی کی بیٹی کی اور ایک علی کی بیٹی کی، عجیب قسمت تھی، نبی کے بیٹی کے بھائی نہ تھے، اسے گھر میں داخل ہو کے مارا گیا، اور جس کے بھائی کربلا میں مر گئے اسے بازاروں میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کا بھائی نہ تھا اسے گھر میں داخل ہو کے مارا گیا۔ عزادارو 6-7 سال کی عمریں ہیں میرے امام حسن اور حسین کی، اور امام حسن کہا جاتا ہے مدینہ کی ایک گلی میں سے گزرتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا آقا آپ مدینہ کی ہر گلی میں سے گزرتے ہیں، فلاں گلی سے گزرتے نہیں ہیں؟ میرے امام نے کہا تھا جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے ایک شخص یاد آ جاتا ہے اور جس نے میری ماں پر ظلم کیا تھا، اور میں حسن دیکھتا رہا اور میری ماں کو مارا جاتا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی ایک دکھ نہیں ہے بنت پیمبر کا۔ اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ ہاں دروازے پر لکڑیاں لائی گئی۔ میں کہتا ہوں اچھا اگر آگ نہ بھی جلائی گئی تھی کیا یہ کم توہین ہے جس دروازے پر اللہ کا نبی رک جائے، جس دروازے پر سید الملائکہ رک جائے، اس دروازے پر آ کر آگ کی دھمکی دی جائے؟ لیکن عزاداروں بات دھمکی تک ہوتی شاید شیعہ نہ روتے، لیکن بات دھمکی سے آگے کی تھی۔ عزاداروں فقط دھمکی نہ دی گئی بلکہ دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ بنت پیمبر دروازے کے پیچھے منتیں کرتی رہی، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا گیا، اب بنت پیمبر در و دیوار کے بیچ میں آئی۔ عزاداروں ادھر دروازہ گرا، ادھر بنت پیمبر گری، ایک بین بلند ہوا یا محمدہ وا محمدہ، ہائے بابا ہائے بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دروازہ گرا، ایک عالم نے ایک عجیب روایت پڑھی، انہوں نے کہا اور میں سادات سے معافی لے کر یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، سادات مجھے معاف کرنا، آپ کی جدہ کے غم اتنے زیادہ ہیں، دکھ اتنے زیادہ۔ ایک آیت اللہ نے یہ جملہ پڑھا تھا اور کہا تھا سادات مجھے معاف کرنا، آپ کی جدہ کی جو پسلیاں ٹوٹی تھی، جو محسن شہید ہوئے تھے، وہ فقط دروازہ گرنے سے نہ ہوا، اس دروازے میں ایک میخ لگی تھی، وہ جو آگ کی شدت کی وجہ سے اتنی سرخ ہو چکی تھی، جب دروازہ پہلوے سیدہ پہ گرا وہ میخ پسلیوں میں پیوست ہوئی۔ عزاداروں ادھر وہ میخ لگی، ادھر کہا حافظہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو اب دروازہ تو گر چکا تھا، رسول کا کلمہ پڑھنے والے گھر میں داخل ہو گئے، گھر میں داخل ہو گئے، اس مقام پہ آئے جہاں صبر کا پہاڑ میرا مولا بیٹھے تھے۔ عزادارو یہ ظالم آگے بڑھے، ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی اور میرے مولا کی گردن میں ڈالی۔ ادھر بنت پیغمبر کی جو نظریں اٹھی، کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ مولا علی کے گلے میں رسی تھی۔ عزادارو مجھے نہیں پتا بنت پیغمبر کو علی سے کتنی محبت تھی، جب علی کو اس حال میں دیکھا رسول زادی کو اپنا دکھ بھول گیا، اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے کا دکھ بھول گیا، اپنے محسن کی شہادت کو بھول گئی، دوڑ کے آئی اس مقام پر جہاں مولا علی کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا چھوڑو علی کو، علی کو کیوں لے کے جاتے ہو، علی کو چھوڑو۔ عزادارو بنت پیغمبر کا ہاتھ مولا علی کے پیراہن میں تھا، علی کو چھوڑو۔ ایک ظالم نے کہا کنفوس، رسول زادی کا ہاتھ چھڑاؤ، وہ ہاتھ جو علی کے لباس میں تھا۔ کنفوس نے تازیانہ لہرایا، عزادارو مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کرنا، اور وہ لہراتا ہوا تازیانہ اور رسول زادی کے ہاتھ پہ پڑا۔ جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تصویر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب آپ کے باہرویں آقا کا ظہور ہوگا، میرے مولا کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، دو بیویاں آئیں گی، ایک بی بی فاطمہ بنت اسد ہوگی، ایک فاطمہ بنت محمد ہوگی، دونوں کے ہاتھوں پہ صغیر کا لاشا ہوگا۔ ابھی بھی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پر محسن کا جنازہ ہوگا، اور فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں پر علی اصغر کا جنازہ ہوگا، اور دونوں بیویاں کہے گی اے ہمارے لال ہم تمہارے انتظار میں تھی، آ کر بدلا لو، محسن کا کیا قصور تھا، علی اصغر ماتم زہرا۔
پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، 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 پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، والوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے۔ روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے
جواب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت بھی پہرا ہے پہلو میں شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو میں شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو میں شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے مسمار تیرا رازہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بخیا سے جب رول کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ 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 ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے ہائے سیدہ ہائے سیدہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے 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 دیکھ کر زہرا غربتیں ہیں در پہ سارے غربتیں ہیں در پہ سارے انبیاء روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی
مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر غربتیں ہیں در پہ سارے، غربتیں ہیں در پہ سارے، انبیاء روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، در جلایا سیدہ کا آ کے گستاخوں نے جاب، در جلایا سیدہ کا آ کے گستاخوں نے جاب، اس گھڑی بے چین ہو کے، اس گھڑی بے چین ہو کے مصطفیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ 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 روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، ہو گیا پہلو شکستہ ظلم یہ ایسا ہوا، ہو گیا پہلو شکستہ ظلم یہ ایسا ہوا، دیکھ کر معصوم سارے، دیکھ کر معصوم سارے یہ جفا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ 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 روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، نیل چہرے کے چھپاتی تھی علی سے سیدہ، نیل چہرے کے چھپاتی تھی علی سے سیدہ، جان کر شیر خدا یہ، جان کر شیر خدا یہ بارہا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ 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 روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، سانس بھی مشکل سے لیتی تھی نبی کی لاڈلی، سانس بھی مشکل سے لیتی تھی نبی کی لاڈلی، سیدہ کو درد و غم ہے، سیدہ کو درد و غم ہے، بے بہا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی، مرتضیٰ روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی،
مرتضی روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضی روتے رہے دیکھ کر زہرا کو جو تعارف پنجتن کا تھی وہ بی بی چل بسی جو تعارف پنجتن کا تھی وہ بی بی چل بسی سیدہ کو وارثانے سیدہ کو وارثانے ان ماروتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضی روتے 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 رہے دیکھ کر زہرا کو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا درد خود زہرا کو ظاہر زرد خود زہرا کو ظاہر باخدا روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضی روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی مرتضی روتے رہے دیکھ کر زہرا کو زخمی فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا